علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قرآن حکیم کو جزدان میں لپیٹنا ضروری ہے؟ اور جب اسے دھویا جائے گا تو اس غلاف کا پانی کہاں پہ بہایا جائے گا؟ کیا آدمی اس سے گناہ گار نہ ہوگا؟ بس ساڑھے کو لائی گلاں رہ گئی ہیں۔ جزدان میں نہ لپیٹنا ضروری ہے سر، کیونکہ جزدان میں لپیٹا ہوا قرآن کھول دے ہوئے بھی 5 منٹ آپ کو چاہیے اس کو بند کرنے کے لیے بھی۔ میں تو کہتا ہوں مسجدوں میں سے جزدان اٹھائے، آپ شوکیس بنوائیں، آگے شیشہ ہو، ڈسٹ پروف، جس طرح سعودی میں آپ دیکھیں پیتل کی الماریاں سامنے انہوں نے پلاسٹک، شیشہ پلاسٹک لٹکائے ہوئے ہیں، ڈسٹ پروف۔ جزدان میں نہ لپیٹیں۔ اور پھر اگلی بات یہ مصیبت کھڑی ہوگی کہ وہ جزدان کو دھوئیں گے، اس کا پانی کدھر جائے گا؟ سر جو کتاب و سنت کے اندر لکھا ہوا ہے جب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو تھوڑا پانی نکلے گا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ تو کسی نے نہیں سوال کیا، کوئی مسئلہ نہیں سر۔ کل کو آپ کہیں گے میں جب نہاتا ہوں تو داڑھی شریف سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ کدھر جائے؟ یہ جو مسواک شریف سے جو وہ پانی تھوک بنتی ہے وہ کدھر جائے؟ اے سر شریف شروع اپنے کو رہنے دو، تہاڈی کوئی شاید شریف نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ دھو سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں اس کے اندر۔ صحیح۔ علی بھائی درود ابراہیمی افضل ہے یا کوئی بھی مختصر ترین درود بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کوئی دوسرا درود خضری یا درود قادریہ وغیرہ وغیرہ؟ اے تے تو کولوں لا رہے ہیں قادری اور خضری، انہاں دا کیا تعلق ہے درود شریف نال؟ درود شریف تو وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ میں نے درود شریف پہ ڈیٹیل لیکچر دیا، مسئلہ 56 آپ یوٹیوب پہ لکھیں، درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح سوال ہے، کیا کسی کا وائی فائی اس کی اجازت کے بغیر پاسورڈ کھول کے استعمال کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا چنگا کام کر رہے ہو۔ وہ کوئی سوال پوچھا کرو یار، تانوں نہیں پتا؟ مجھے جب یہ سوال پوچھتے ہیں میں اسے پوچھتا ہوں یار تسی دسو نا۔ اچھا یہ مسئلہ آ رہا ہے، وہ اس دن شیخ رشید صاحب جو ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں نا، وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے اسٹیشنز کے اوپر نا انہوں نے وائی فائی فری کر دیا ہے، تو تاکہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹرین کا تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے لوگ کتابیں پڑھتے تھے، اب وہ چھتر موبائل نکال کے یوں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چھتر میں اس واسطے کہنا کہ میرے کو نہیں ہے نا، میں یہ نہیں کہ میں غریب ہاں، میرے کو 500 والا موبائل، سکون دی زندگی۔ اچھا وہ چارجر تو پچھلی گورنمنٹ نے لگوائے تھے، انہوں نے کہا ہم وائی فائی بھی دے دیتے ہیں تاکہ بیٹھ کے یوٹیوب دیکھیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ پورے شہر کے غربا وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، وائی فائی تو بغیر پاس ورڈ کے ہے، ٹھیک ہے، جن کے لیے ہے وہ تو بیچارے یوز نہیں کر پا رہے، اور 10 روپے کا پلیٹ فارم بھی کوئی لے کے تو 100 روپے کا وہاں پہ یوٹیوب استعمال کر کے یا 1000 روپے کی چلا جائے تو کوئی مہنگا نہیں ہے۔ اب وہ کیا پتہ لگتا ہے پلیٹ فارم پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو گیا جی میں ٹرین آنی ہے انتظار کر رہے ہیں، وہ لنگ جائے اس تو اگلی کا انتظار کرنا شروع کر دے۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ یعنی پاسورڈ یوز یعنی کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ گورنمنٹ کا بھی کوئی اس طرح یوز کرتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر، یہ حرام ہوگا۔ تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ میں اتنا عرصہ رہا ہوں مجھے تو ایسی حدیث کوئی نہیں پتا ہے، تسی دوئے کہانی کرا رہے ہو، فوراً رجوع ہے، میں تو اتنا بڑا امام ہوں مجھ سے تو کوئی حدیث آخر چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی حضرت عمر سے بڑا اپنے امام کو سمجھتا ہے نا تو وہ پھر یہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے، کیا بتانے کے لیے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، ٹھیک ہوگا جی؟ کتابوں کے مسائل اور ہے، بابوں کے مسائل اور ہیں، مسائل وہ فقہ والے مسائل بھی، پنجابی والے مسئلے بھی، اور کس ہاں جہاں بھی ہے بابا تو اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا ایک اپنا ہی وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، ہاں جی وہ وکھرا ہی جہاں ہے جی، ظاہر ہے جی وکھرا جہاں ہے، ظاہر ہے اس جہاں دا اینا چیزوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ بڑی ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنے مزار لال کرنے کے لیے نا ان بزرگوں کے پہلے بنائے۔ یہ جو تاج محل ہے یہ کسی بزرگ کا مزار ہے؟ سعودی عرب میں میرے ابا جی گئے تو وہاں پہ سعودیہ والوں نے نا رمضان کا ایک اشتہار وہ کیلنڈر جیسا چھاپتے ہیں وہ چھاپا ہوا، اور اس پہ تاج محل کی تصویر تھی۔ تو ابو نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تاج محل، انہوں نے کہا جی یہ مسجد ہے۔ ان کا مسجد نہیں جے مزار جے، انہوں نے سارے ریٹریو کیتے، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی مزار ہے، اور مزار بھی نور جہاں کا، شاہ جہاں کی بیوی کا مزار، ٹھیک ہے نا، کیا نام تھا جی؟ ممتاز۔ دیکھو بابا جی نے پتا ہے، منو نہیں پتا، وہ میری فیلڈ نہیں ہے نا، کیا نام جیسے؟ ممتاز محل۔ اچھا تو وہ تاج محل اس کا مزار بنا ہوا ہے، اب اس کے مزار کو حلال کرنے کے لیے پھر 2-4 بزرگاں دے، انہوں نے کہا سانو بھی تھوڑا بہت کر دیو نا، تھوڑا چونگا سانو بھی دیو، اس طرح مزار بن گئے۔ امام غزالی کا مزار بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ شافعی وہ ہیں جن کی فقہ میں مزار بنانا حرام ہے، اس سے بڑھ کے شیعہ کی فقہ کے اندر مزار بنانا حرام ہے،
مولانا اسحاق صاحب نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں کے ریفرنسز بیان کیے ہیں, ان کے آئے میرے ساتھ مناظرہ کریں آپ, اور سارے مزار شیعہ نے بنائے ہوئے ہیں, ان کی فقہ میں تو حرام ہے, اور لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کتابوں, اسی لیے ہم کہتے ہیں علمی کتابی بنے, آپ علمی کتابی بنیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں, فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے, تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ہے سیانے جے, انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی, دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا. ہاں مسلمان بن جائے گا, ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا, بندے کا پتر بن جائے گا, علمی ہاں علمی کتابی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. بس زیادہ نہیں نا شعر, وہ کہتے ہیں نہیں بار بار پڑھتا ہے. سر تو انہوں پتہ نہیں ہے, اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا, یہ وابی ہو گیا, یہ فلاں ہے. تو اس لیے ہم خود ہی اعلان کر رہے ہیں, کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے, ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا, وابی, تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو پتا ہے نا, نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولہ ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے. ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے. اچھا وہ جب اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا, ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے, ایون پری میڈیکل والوں کو, فزکس تو وہ پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولا ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ. تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا, وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے, وہ کور نہیں ہوا. اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس, ٹھیک ہے, جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے, اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی, ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے. لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ لی. اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا ہے نا, یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے. تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی, لیکن اپنی کرنا بھول گئے, ہم جو مرضی کریں. تو ہم نے بتایا کہ نہیں, یہ ہے بابی, بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم نے اسی قافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس کا ایک نیا ورژن بھی آ گیا سر, میں تھا وابی میں تھا بابی, اب ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ایک بندے نے نیچے شعر لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا نا. اس نے اس کی یعنی اس میں پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے دل کا درد بھی بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اس واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی. ایک رزلٹ تو یہ نکلا. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی پیغمبر بھی خود سے مردہ نہیں زندہ کر سکتا. یعنی اگر یہ حضرت ابراہیم خود کر سک رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے, ایک خود ذبح کرتے ان کو زندہ کر لیتے, جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیتا ہے. ہاں میں چوبہ تے نال مارنا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے, اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا, نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے دل کا حال بانپ لیا. کہانی تے کہانی کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ. جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا قم باذنی, میرے حکم تو زندہ ہو جا. ہاں تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. انہوں نے کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی ککڑ کھا لے. یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے.
تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے. آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی. اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا، اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ہیں، ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا. مجھے بتائیں جتنی بھی سلیبریٹیز ہیں چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں، تو اینجی لگنا ہے. اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ. وہ اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا. ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. ہاں ایک 1.5-2 ہفتہ پیارے ہیں دو بار تے پھر پتہ لگ جائے گا کہ انہاں کو نورانی ہے. علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور اسے دوبارہ جوان کر دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی. ہاں جی ہوگی تھی، ایران کی فلم میں ہوئی تھی، اسرائیلی روایتوں میں ہوئی تھی، حقیقت میں کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ زلیخا نام بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا. یہ تاریخی روایتیں ہیں کہ زلیخا جو ہے وہ بعد میں بڑی نیک ہو گئی تھی، پھر بوڑھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے سے وہ دوبارہ جوان ہو گئی، پھر حضرت یوسف نے شادی کر لی. فلمی سٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی ہے یہ، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی. ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پھرتی تھی، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، اور اسی زمین جس زمین کی محبت میں اس نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا، ایک دن ایک اندھے کنویں میں گری اور مر گئی. اور جب وہ پاگل ہو گئی نا تو وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ مجھے سعید کی بدوا لگ گئی، مجھے سعید کی بدوا لگ گئی. جس طرح مولویوں انجینئر دی بدوا لگ گئی، یہی کہنا نا، یہی کہنا سانو بدوا لگ گئی. وہ ایک کراچی والا مفتی کہتا ہے یار زیادہ پریشان نہ ہو، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے. ٹھیک ہے نا. اہل حدیث کے علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اتنی محنت سے بندے بنائے، میرا دل چیرتا ہے کہ وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جس طرح ان کو انجینئر کی بدوا لگی ہے نا، اس طرح ان کو اس عورت کو بدوا لگ گئی حضرت سعید ابن زید کی، اور وہ اندھے کنویں میں گر کے مر گئی. اور وہ کہتی تھی کہ مجھے بدوا لگی، جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہمیں بدوا لگ گئی ہے. تو آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا، تو کہیں تو ایک جگہ فکس کرنی پڑے گی نا. تو اس طرح کے اعتراضات یہاں پہ آپ دیکھ لیں، پولیٹیکل لیڈرز جب تک زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہ القابات دیتے ہیں. جیسے ہی وہ لیڈر مرتا ہے نا تو اس کے مخالفین بھی اس کے لیے وہ کلمات بول رہے ہوتے ہیں. بندہ کہ اندر یار ایڈا وڈا سرمایہ ایڈا امت تو اٹھ گیا. دیکھ لیں بے نظیر بھٹو کو پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سارے شہید نہیں کہہ رہے. تو جب تک وہ زندہ تھی تو کیا کہتے تھے؟ کیا کیا الفاظ، گندے الفاظ استعمال کرتے تھے. وہ مکافات عمل ہو رہا ہے. جن لوگوں نے اس زمانے میں بے نظیر کے ساتھ وہ برا سلوک کیا ہے نا، باقی ہمارے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، آج انہی لوگوں کو مکافات عمل ہو رہا ہے. وہی کچھ ان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. یہی لوگ تھے جو ان کو غدار وطن کہا کرتے تھے. آج ان کو دوسرے لوگ غدار وطن کہہ رہے ہیں، اور جو آج کل گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں نا ان کی باری بھی آنے والی ہے. یہ مکافات عمل ہے.
تو مرتے ہی نہ انسان عزت والا ہو جاتا ہے، کیونکہ سامنے موجود نہیں ہوتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی عزت اس وقت تک ہے ان سو کالڈ عاشقین کی، جب تک وہ سامنے نہ، جب وہ آئیں گے نا وہ تو کہیں گے یہ بھی غلط ہو رہا ہے. میں نے جو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ مولا علی 5 سال تک کوفہ رہے ہیں، کتنے میلاد کے جلوسوں کی انہوں نے جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے. یہ ذرا بریلویوں سے پوچھیں نا، ایسے منہ کھول کے بیٹھ جائیں گے، ان کو بھی پتہ چلے گا یار یہ کیا پوچھ لیا. تو سمپل سوال ہے بھائی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو ایک ادھر لگا تو ادھر لگا. بھائی جبرائیل لے کے آئے سن تو مولا علی کو نہیں پتہ لگا کہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو میں بھی کوفے دی اپنی مسجد باہر جھنڈا لاواں. چلو لائٹنگ نہیں سی ہو سکتی اس ٹائم، لائٹنگ نہیں تھی، جھنڈے تو لگ سکتے تھے نا. حضرت علی تو خود رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کے جنگ بدر میں احد میں آگے چلا کرتے تھے. تو آپ نے کتنے جھنڈے اٹھائے ہیں میلاد کے؟ کوفے کے 5 جلوس تو نکالے ہوں گے نا، 5 دفعہ تو ربیع الاول آیا ہوگا نا، ہے کر دیں گے. تو جب تک آپ کریٹیکل انالیسز نہیں کرتے نا، لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج نبی علیہ السلام آ جائیں، انہوں نے کہنا یہ وہ ہے ہی نہیں پیغمبر، نہیں مانیں گے. یہ بہت امت کا جو حال ہو چکا ہے نا، پھر لوگ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کریں. کیا چھوڑا ہے آپ نے میٹھی بات کرنے کے لیے؟ میٹھی بات تو اس وقت ہو سکتی ہے جب نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوں، سب حشاش بشاش چل رہے ہوں، سارے ایک نبی کی بات مان رہے ہوں، کوئی دوسری بات نہ کر رہا ہو. جو مسئلہ کنفلکٹ ہے جا کے رسول اللہ سے کہیں، رسول اللہ کہنے یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، تو بات مان لیں. یہ وہ دور ہے کہ اس میں یہ پاسبل ہے؟ اٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا ہے، نواں مسئلہ تو ہم دستا ہے. ہاں کدھر جائے بندہ؟ اور جب جا کے آپ کو بتاتے ہیں کتاب اللہ سنت میں لکھا ہوا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. بھائی آپ نے سنا اس لیے نہیں ہے کہ نہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت پڑھی، نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھی. جب انہوں نے پڑھا نہیں تو انہوں نے سننا کی تسی سنانے لئی کوئی نہیں سی نا. یوٹیوب حافظہ اللہ ہی کوئی نہیں سی کہ تو سننا سی انہوں نے. یہ تو آج ہے نا کہ زمین نے اپنے خزانے اگل دیے ہیں، ورنہ ہماری بھی یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ دفن ہو جانی تھی. اتنے شہروں میں ملکوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ ایک منڈا آیا جی اور جی وہ کسی نے نہیں چھڑتا جی، ٹھیک ہے. یہ کچھ ہونا تھا؟ یہ منڈے نے بہت پہلے آ جانا سی. یوٹیوب ہوتی تھے، کئی منڈے آئے بیچارے ٹر گئے رو پٹ کے، کیونکہ ایک علاقے سے باہر نہیں تھی آواز نکلتی. آپ یہ جہاں پہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں، جب یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ ٹانگوں میں بسوں میں لوگ لٹک کے جاتے تھے کہ جی فلاں گاؤں میں ایک مولوی آیا ہے، فلاں شہر دا بڑا اچھا بولتا ہے، سننے کے لیے. اور وہ سال میں یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد ایک دفعہ ہی اس نے آنا ہوتا تھا، شاید پوری زندگی دوبارہ نہ آئے. لیکن آج تو آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا، آپ نیٹ چلائیں اور کہیں جی انجینئر صاحب کو ہم نے گھر بلانا ہے، ہم حاضر ہو جائیں گے، کیا ہوگا میں میرے آقا. یہ ہے برکت. یہ کہتے ہیں جناب پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے ہی کچھ ہوتا تو یہ کچھ بھی دیکھ لیندے، پہلے یہ کچھ تھا نہیں نا. ہاں اگر ہم کو ایسی بات لے آئیں جو ان کتابوں میں نہ لکھی ہو، وہ آپ ہمیں آ کے پکڑیں. کتابیں پہلے کی تھیں. اب اس پہ غصہ اپنے مولویوں پہ کھانا چاہیے کہ انہوں نے نہیں آپ کو بتایا اس میں کیا لکھا ہے، یا جو بتا رہا ہے اس پہ کھانا چاہیے کہ تو نے مجھے کیوں بتایا کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا، تیرا قصور ہے. نہ تو دسدا تھا نہ میرا ذہن الجھدا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بلی جو ہے نا اس کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ میں آنکھیں کھول لی تو بلی دیکھ کے میں خوف کھا جاؤں گا. تو آنکھیں بند کرنے سے تو اگر بلی بھاگ جاتی ہے نا تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیں، تو بلی کیا بھاگ جائے گی؟ بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں اور بلی کو دیکھ کے تو اپنے لیے کوئی بچنے کا سامان کرے. اچھا قسم کے حوالے سے ہی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور یہ کہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں، ہائے صدقے، اور بعد میں دے دے طلاق، تو ایسے ہی ہوتا ہے اس پہ، اور بعد میں دے دے طلاق، تو اس کی جی ایسا ہی ہونا چاہیے. حیثیت ہاں اس کی وجہ یہ کہ لو میرج جو وہ پھر لبدے پھرتے ہو لو میرج میں، تو وہ یہ لو میرج جو ہے نا وہ، اسی لیے میں کہتا ہوں لو جو ہے نا وہ میرج کے بعد ہونا چاہیے. پہلے ہوا کامیاب نہیں ہوتا، ناکامی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں نا جی میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور بعد میں وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اب اس کو قسم کی فکر پڑ گئی ہوتی تو زنانی جان دی رہی ہے. پہلے تو انہیں فکر پڑ جاتی ہے کہ عہدہ کے کریے. تو اگر 3 طلاقیں دی ہیں پھر تو رجوع نہیں ہو سکتا. اور اب تو پاکستان میں ماشاءاللہ سزا بھی رکھ دی گئی ہے، بہت اچھی بات ہے. کٹھی 3 طلاقیں دینی نہیں چاہیے.
ایک طلاق دی ہے تو 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ گزر گیا تو نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو رزلٹ ان واقعات سے یہ نکل رہے ہیں، یہ وہ سارے رزلٹ ہیں جو آبویس ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں اور چند شائستہ بریلوی علماء میں سے ہیں، سینئر بزرگوں میں سے۔ ان کی کتابیں کافی مقبول ہیں بریلوی بزرگوں کے اندر، جس طرح یہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں میں وہ آتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن، یعنی قرآن میں جو عجیب واقعات ہیں، حیران کن واقعات نا، تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں، اور یہ واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے۔ اب ہے تو بڑی نیکی ہے کہ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے بھی واقعات آ رہے ہیں، ہاروت ماروت کا واقعہ آیا ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے قارون کے واقعے کو ڈسکس کیا، بلعام بن باورا کے بارے میں، بلعام بن باورا بھی اسے کہتے ہیں، بلعام بن باورا بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ لکھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو میں نے رزلٹ نکالے ہیں، جو نکلتے ہیں، یہ نہیں انہوں نے نکالے، انہوں نے سے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ پرندے سارے مردہ تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آگے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں، اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے۔ اے دیکھ لو سامو، تھوڑا دماغ گیا ہے، میرے دسنے تو پہلے کسی کا دماغ اس پاس سے گیا ہے کہ بھی اس واقعے جو رزلٹ نکلتا ہے، لیکن جب کسی کا گیر ہی الٹا لگا ہوا ہو اور یہ واقعے میں بیٹھتا ہی کہیں نہیں پہ، اللہ نے مردے کے سننے کا ثبوت نہیں اس میں دیا تھا، بلکہ یہ بتایا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اور اگر مردے اس طرح ہی سن لے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام خود سنوا لیتے نا ان کو۔ یہ اصل میں وہ جو آیت ہے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، وہ طارق جنی صاحب نے اس کی کہیں یہ تفسیر بیان کر دی، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، پرانے بزرگ بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ جتنے پرانے بزرگ ہیں نا، جن جن لوگوں نے کام ڈالا ہے، ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے، چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بعد میں لوگوں کا، انہوں نے اپنی محبت میں یہ کیا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ وہ اس کا لفظی ترجمہ تھا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو کسی اہل محبت نے وہ شعر و شاعری میں تو آپ جو مرضی کر دیں کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، تیرے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا، کوئی چاند تو نہیں کسی کے لیے توڑ کے لا سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی اے محبوب، یہ والضحیٰ سے مراد ہے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم جب وہ بکھریں۔ یعنی وہ عشق مشوقی کے چکر میں نا لوگوں نے بنا کے تفسیریں لکھ دی، کسی حدیث میں نہیں، کسی آیت میں نہیں۔ پھر آگے ماشاءاللہ یہ وائزین مل گئے، ٹھیک ہے نا جی، وائزین کے جب ہتھے چڑھی ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں تو ہر وہ سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا اللہ کبھی میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، میں تجھے نلاؤں دلاؤں، اچھے کپڑے پہناؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے۔ تو موسیٰ اور کیا کرتا؟ موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ اللہ نو کنج مننا ہے، اللہ کو گڈا ہے، اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ کی صفات ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے۔ اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا، ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے، تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا، اس نانگے کو آتا تھا۔ تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں آیا پڑھانا۔ پیغمبر کو تو بعد میں دیکھیں گے نا، دیکھیں پیغمبر کون ہے؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹو، خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے، اس کو تو دین نہیں آیا، ایک نانگے کو آ گیا۔ دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں۔ یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے وائزین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بھی مشہور کیا جی، وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہیے، ٹھیک ہے، ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا، ایک بندے کو گیا انہوں نے کہا جی ادھروں بھی وڈ لے، ادھروں بھی وڈ لے، خدا کے لیے یار، یعنی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں، نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے۔
جو وہی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو انسانی گوشت نہیں چاہیے. جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو, تو انہوں نے, بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی, ابراہیم نے بھی. یہ ہے قرآن, اور یہ ہے مثنوی شریف, جنہوں کہتے ہیں فارسی کا قرآن. اے فارسی دی قرآن ہے, عربی والا قرآن جڑا ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے. یہ ساڈا قرآن ہے, وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. علی بھائی اگلا سوال ہے. یار میرے کو گستاخی کراندے ہو تسی بزرگاں نے, میری کوشش نہیں ہوتی, لیکن کیا کریں, نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو, کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تو آٹومیٹک ہے. جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے. ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے, ایک وہ دین ہے جو بابوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا ہے. تو یا پھر نبی علیہ السلام کو مان لیں. میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ ہے. شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا پہلے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے, بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دند پان دیتے جی اپنے. سنا ہوا نا آپ نے, بڑا مشہور. اور لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے, کہتے ہیں کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا. سر کیلے کا ذکر جو ہے نا, کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے. ویسے کرنی دے ابا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب جڑا اس تو بھی پہلے جڑا ہے نا اے کیلے موجود نے, اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے ہیں. کیلے ہونے اور کیلا نازل ہویا سی, کیلے پہلے بھی موجود سن. اے کہانیاں بند کرو, ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے. وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلا کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر, تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہوا ہے کیلا. ٹھیک ہے نا. اور میں ایسی کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں, ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے. تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ, یہی کہندے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے, خدا دا نہ سیکھنا, ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے. کہتے جی ویسے کرنی نے یہ دانت توڑا, یہ توڑا, یہ توڑا, سارے توڑ دی, بتیسی نکال دی. اور کئی میوزیم, بلکہ میرے خیال بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک آدھ دانت پڑا ہوا ہے. کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑے ہوئے ہیں, ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے اوپر. کیا عورت کسی غیر مسلم عورت یا مرد کا جھوٹا پانی پی سکتی ہے؟ دیکھیں کس نے مشکل سوال کرتے ہیں, یہ کیا مطلب, عورت کیوں رکھ دی ہے, عورت ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا نا آپ نے سوال کو خطرناک بنا دیا. اصل میں یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں نا گھر میں, ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, تو وہ پانی کے لیے وہ چند گلاس یوز کرتے ہیں, ہر کسی کے عورت کا ذکر کیوں ہے. آپ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد کسی غیر مسلم مرد کا پی سکتا ہے, عورت بیچ میں ڈال دی, مرد کسی غیر محرم عورت کا گلاس استعمال کر لے, پھر بھی ادھر بھی عورت ڈال دی. نہیں تو استعمال تو ہوں گے نا. او مولوی حسنانی تو وچوں باہر کڈو, تسی یہ کہو کہ ایک غیر مسلم کے پانی پیا جا سکتا ہے, دوسرا غیر مسلمان غیر مسلم کا پی سکتا ہے. جی پی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر, حلال ہے, پانی تو حلال ہے نا. تو یہ سارے علاج آپ نے کیے, یہ تو فنیٹکس کا ہے طریقہ کہ جی وہ کوئی بیمار ہے تو وہ مرتا ہی رہے, کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے, اسلام میں تو آپ نے علاج کروانا ہے, کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے نا. یہ جو صحت ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے, تو اس کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے. اچھا یہ بیماری کے علاج کا تو پوچھتے ہیں, ان کو پھکی دیا کریں, ان کو کہیں کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو روٹی بھی نہ کھایا کریں. ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو ایک کمزوری آپ کے اوپر آتی ہے نا, جیسے بیماری ایک پریشانی اور کمزوری آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. اور اس سے اگلی بات بہت خطرناک ہے, جب پیشاب آئے تو پیشاب بھی نہ کیا کریں. وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ جی میں پیشاب روک لوں یہ کر لوں, وہ روک بھی سکے نہیں روک سکتا, کوئی بھی نہیں روک سکتا. جنہیں سمندر روکے ہیں نا وہ بھی نہیں روک سکتے پیشاب. کہتے ہیں نا فلانے بزرگ نے سمندر روک لیا, وہ بزرگ بھی پیشاب نہیں اپنا روک سکتے. تو بھوک کے اوپر تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی میں کھانا کھا لوں کہ بھوکے ہی مر جاؤں. تو جس طرح بھوک ایک اللہ نے کمزوری اٹیچ کی ہے, اس طرح بیماری بھی ایک کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے, پیشاب بھی کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے, اور نیند بھی کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ جو جتنے وہ بے نمازی ٹھگ قسم کے جعلی قسم کے وہ فراڈیے لوگ ہوتے ہیں, امیر کبیر, ان کے جنازے ویسے کوئی نہیں مسئلہ پڑھ لے کرو, ایپٹ تھے بغیر وضو دیکھنے لوگ, وہ دنیا داری کے لیے گئے ہوتے ہیں, سارے صحافی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہم ٹوٹل پورا کرنے آئے ہوئے ہیں. مجھے خود ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر, میرے بڑے وہ قریبی دوست ہیں, سینئر ہیں, وہ ریٹائر ہوئے پہ ان کے 70 سال عمر ہو چکی, وہ کہتے ہیں ضیاء الحق کے زمانے میں, کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا, تو ایک دفعہ پنڈی وہ کہتے ہیں لیاقت باغ کے پاس کسی جگہ انہوں نے آنا تھا, تو میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ارینج کرنا تھا, کیونکہ نمازی بڑا پکا تھا ضیاء الحق. اس کی ساری کمزوریاں, لیکن فوج میں اس نے جس طریقے سے اسلام کو داخل کیا ہے مسجدوں میں, اور ایک کلچرل
یہ اس کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. تو کہتا ہے میں نے سردیاں تھی تو پانی وغیرہ گرم کر کے لوٹا رکھا ہوا تھا, تو کہتے ہیں میں نے کہا سر وضو, ان کا بیٹا میں تو مجھے پتا تھا عصر کی نماز کا وقت ہے تو میں تو گھر سے وضو کر کے آیا ہوں. تو کہتا ہے وہ جنرل صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں باقی لوگوں نے وضو کیے بغیر ہی پیچھے کھڑے ہو کے جا کے. تو یہ جو جنازے پڑھ بھی ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ تر بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کا پڑھا نہ پڑھا برابر ہی ہے. ٹھیک ہو گیا.